أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أو قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی بڑھائی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے. بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المجاہدین امام الانبیاء والمرسلین رہبر و رہنما مقتدا و پیشوا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. دوستو بھائیو، جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے لے کر کے اس کائنات کے اندر بہت سارے لوگ آئے اور بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑی بڑی سلطنتوں والے آئے، بڑے بڑے چودھری لوگ آئے، بڑے بڑے قبیلوں کے مالک لوگ آئے. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا کہ جن لوگوں کا ساتھ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد ہی سلسلہ شروع ہو گیا کہ کچھ کافر لوگوں کی پلاننگ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر تال و تشریح کرنا، انگلیاں اٹھانا اور باتیں کرنا یہ لوگوں کا وتیرہ بن گیا. دوستو پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ صحابی کسے کہتے ہیں. صحابی
عربی زبان میں لفظ صحبت سے ہے، مطلب کہ صحبت کسی انسان کی تھوڑی دیر یا زیادہ وقت کے لیے کوئی بھی انسان رفاقت حاصل کرتا ہے اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور اس کا اختتام اسلام پہ ہو۔ اب ہر انسان وہ صحابی ہے اللہ کے نبی کا کہ جس کی آنکھیں ہیں تب بھی صحابی ہے، جس کا آنکھیں نہیں ہیں تب بھی صحابی ہے۔ ہر انسان وہ کہ جس نے تھوڑی دیر کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، تھوڑی دیر کے لیے پاس بیٹھا، وہ بھی صحابی ہے۔ اور وہ انسان جس نے اپنی ساری زندگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار دی، وہ بھی صحابی ہے۔ اب وہ بھی صحابی ہے جس نے جنگ اور جدل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اب وہ بھی صحابی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت بھی کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کا گواہ بنا۔ یہ ہے صحابی۔ اب صحابہ کرام وہ ہیں دوستوں کہ جن کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا، قرآن ہم تک پہنچا، اسلام ہم تک آیا، دین ہم تک آیا، شریعت ہم تک آئی، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا، فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچے، ارشاد رسول، قول رسول، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم تک پہنچے، ہم تک نماز کا طریقہ پہنچا۔ ان صحابہ کرام کی بدولت ہم تک حج کا طریقہ، عمرہ کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، لیل و نہار کی، رات دن کی عبادتیں اور فرض نماز اور سنتیں اور نوافل کے طریقے اور ماں باپ کا ادب و احترام، شریعت اسلام کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے ذریعے سے پہنچی۔ اب یہ صحابہ کرام ہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب کہ یہ صحابہ کرام ہیں، ان کو اتنی عزت، اتنا احترام، اتنی فضیلت، اتنی شان کیوں ملی؟ ان لوگوں نے اتنا رتبہ اللہ رب العزت کے ہاں کیسے پا لیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے رفاقت حاصل کر کے رتبہ اور شان کو اپنے حصے میں ڈالا؟ اب جب کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چھوڑ کے گئے تو کفار کی پلاننگ سے ان کے خلاف پروپیگنڈے شروع ہو گئے کہ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ شہید اور شہادت کی کام بھی کیے، صحابہ کرام کو شہید بھی کیا، اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ یہ چیز چلتی رہی۔ آج اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1450 سال کے بعد بھی وہ لوگ جن کا دین اسلام کے ساتھ ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے، کہ جن کا ذرہ برابر بھی نماز کے ساتھ تعلق نہیں ہے، قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جن کی عقل و شکل و صورت، لباس، اوڑھنا بیٹھنا اٹھنا کوئی بھی صحابی جیسا نہیں ہے، مگر وہ بات کرتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام میں بات کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت قرآن پاک میں کیا کہہ رہے ہیں؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں دیکھو یہ صحابہ کرام ہیں، جب انہیں رتبہ ملا، شان ملی، عظمت ملی، مقام ملا، کیسے ملا؟ انہوں نے اپنا مال جان نہیں دیکھا، اپنا گھر بار نہیں دیکھا، اپنا سکون نہیں دیکھا، اپنی عیش و عشرت والی زندگی کو نہیں دیکھا۔ یبتغون فضلا من اللہ، اللہ رب العزت کا فضل تلاش کرنے کے لیے گھروں سے نکلے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ۔ اللہ کہتا ہے ورضوانا وینصرون اللہ ورضوانا وینصرون اللہ، میں ان سے راضی ہو گیا، میں ان سے خوش ہو گیا۔
میرے نبی کے صحابہ کرام کو جو شان ملی ہے، عظمت ملی ہے، رفعت ملی ہے، کس طرح ملی ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ رب العزت کا قرآن کہہ رہا ہے جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسی طرح ان صحابہ کرام نے عمل کیا، اسی طرح ان صحابہ کرام نے ایمان لائے، اسلام کے اوپر چلے، پھر انہیں جا کر کے وہ رتبہ اور شان ملی جس کے یہ مستحق تھے۔ ان لوگوں نے قربانیوں کو دیا، ہم تو اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھ گئے ہیں۔ کبھی اس عورت کا بھی سنو کہ مائی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، کفار کو پتا چلا کہ سارا اہل خانہ اسلام قبول کر لیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کر دی، کلمہ کو پڑھ دیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کفار مکہ نے کچھ کوششیں کر کے اور ان کا جینا تو ہے وہ دوبر کر دیا، ان کی زندگی کو تنگ کر دیا، گھر کے اندر تنگ کر کے رکھ دیا، محصور کر کے رکھ دیا، ان کے اوپر اذیتیں اور تو طوفان بدتمیزی قائم کیا۔ مائی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک دن کیا ہوا، ابو جہل دیش میں آیا، مائی سمیہ کو نا لوہے کی زریں بنا کر کے نا، لوہے کی زریں تو دھوپ میں کھڑا کر دیا، دھوپ میں کھڑا کر کے کہتا، سمیہ بتا کیسے حالات ہیں، کیسی گزر رہی ہے، چھوڑتی ہے کہ نہیں چھوڑتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اسلام کو چھوڑتی ہے کہ نہیں چھوڑتی؟ مائی سمیہ کہتی نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی مائی سمیہ کے پاس سے گزرتے کہتے یہی بات کہتے، اے آل یاسر صبر کرنا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنا، صبر کی تلقین کرتے۔ مائی سمیہ کو زرے پہنا کر کے دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے، ان کو رتبہ ملنے لگا ہے، ان کو شان ملنے لگی ہے۔ ابو جہل دیش میں آیا، چھوڑتی ہے کہ نہیں چھوڑتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اسلام کو؟ کہا نہیں چھوڑتی، دین کو نہیں چھوڑ سکتی، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ابو جہل کے دیش میں آنے سے اس نے تلوار کو مائی سمیہ کی شرمگاہ میں زور سے مارا، مائی سمیہ وہیں پہ شہید ہو گئی، اللہ کی راہ میں قربان ہو گئی۔ یہ ہے وہ صحابہ کرام جن کو رتبہ مل رہا ہے، گھر میں بیٹھ کے نہیں، تیرا میرا حق نہیں بنتا ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے والذین جاءوا من بعدهم، ایک گروہ تمہارا گروہ ہے، آج کا گروہ ہے، 1450 سال کے بعد کلمہ پڑھنے والوں کا گروہ ہے۔ ایک گروہ وہ تھا جو تم سے پہلے گزر گیا، تم سے پہلے اسلام لے آیا، تم سے پہلے جامع شہادت کو پا لیا، دین اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، سبقت لے گئے ایمان کے اندر۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ان کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں، بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ رب العزت کہہ رہا کہ ان کے دلوں کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں تھا، ان کے اندر خالص ایمان پڑا ہوا تھا، ایمان کی دولت سے شرفپور تھے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اسی وجہ سے میں نے ان کے درجات کو بلند کر دیا۔ تمہارے ذمہ کسی کے بعد یہ نہیں آتی کوئی انگلیاں اٹھائے صحابہ کرام کے بارے میں، کیونکہ جو شان ملی ہے، رتبہ ملا ہے، ان کے دلوں کے اندر خالص ایمان بھرا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہم وقت ہر وقت اپنا جان مال تن دولت سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ نہیں جانتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا، امیہ سختیاں کر رہا ہے، ریت کے اوپر لٹا رہا ہے اور لٹا کر کے پتھر وزنی رکھ کے کھینچ رہا ہے، کبھی اونٹوں کے ساتھ باندھ کے، کبھی گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر کے کھینچ رہا ہے۔ بلال برداشت کر رہا ہے، بار بار امیہ کہتا ہے چھوڑ دے اسلام کو، چھوڑ دے اسلام سے جو ہے وہ دوری اختیار کر لے۔ بلال کہتا ہے نہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کلمہ کو پڑھ دیا، اسلام کو قبول کر لیا، اب اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت نے انتخاب کیسے کیا. اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر جتنے لوگ آنے تھے سب کے دلوں کو کھنگالا, سب کے دلوں کو دیکھا. سب سے بہترین دل اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا, اور اس کے بعد کائنات کے اندر آنے والے جتنے لوگ تھے ان کے دلوں کو کھنگالا, ان کے دلوں کو دیکھا, ان کے دلوں کو کھول کھول کر کے دیکھا. ان کے دل بہترین ہے, ان کے دل صاف ہیں. دین اسلام کے لیے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, میری بھائی کے لیے, میرے قرآن کے لیے اللہ رب العزت نے دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے جن کے دل بہترین دل تھے. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ رب العزت نے پھر ان کا انتخاب کیا. اللہ رب العزت یوں ہی نہیں کہتا الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون, کہ یہ وہ لوگ ہیں صحابہ کرام جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں. اللہ رب العزت کہتے ہیں میں ان کو بہت عظیم اجر عظیم سے نوازتا ہوں. یہ صحابہ کرام معمولی صحابہ کرام نہیں تھے, انہوں نے کچھ پیش کیا تھا اسلام کے لیے, تبھی ان کو اتنی عظمت ملی, شان ملی, عرفت ملی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی تھے, مکہ والوں کے ہتھے چڑھ گئے. اب مکہ والوں نے کیا کیا, ظلم کرنا شروع کر دیا, قید و بند کے اندر رکھا. کہا خبیب آج تجھے جو ہے نا وہ سولی دے دینا, سولی دینا ہے تجھے, تیاری کر لے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اچھا سولی دے دینا مجھے تو کوئی بات نہیں, سولی دے دو. وقت قریب آن پہنچا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری ایک تمنا ہے, آرزو, خواہش ہے, اس کو پورا کرو. کہا کیا تمنا ہے تمہاری, کیا آرزو ہے, دل میں کیا لیے بیٹھے ہو؟ کہا میرا دل چاہتا ہے میں 2 رکعت نماز نہ پڑھ لوں, پھر اس کے بعد جو مرضی کر دے. اب خبیب کو سولی کیوں دینا ہے؟ اسی لیے سولی دینا ہے کہ اسلام چھوڑ دے, اسلام سے دوری اختیار کر لے, اسلام سے دور ہو جائے. 2 رکعت پڑھی, جلدی جلدی رکوع ہو رہے ہیں, جلدی جلدی سجدے ہو رہے ہیں. سجدے کرنے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہوئے, جی تیار ہیں, دے دو سولی. اب تختہ دار پہ لے جایا جا رہا ہے, تلوار کے نیزوں کے ساتھ دھکے لگا رہے ہیں کفار کہ چل آگے چل, اور نیزہ بھی چبھ رہا ہے. کافر پوچھتا ہے سنا خبیب کیا حالات ہے کہ اگر تیری جگہ پہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تو اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوتا, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ موجود ہوتا, تو کیا حالات ہوتے, کیسا دل میں سوچتا. خبیب کہتے ہیں تو کافرو تم کیا جانو کہ میرے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس تختہ دار پہ ہوتے اور خبیب اپنے گھر میں آرام سے سکون سے بیٹھا ہوتا. کہا نہیں, آج مدینہ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے نبی کو وہاں پہ پاؤں کے اندر کانٹا بھی چبھے, میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو سولی دے دیا, سولی پہ چڑھ گئے, مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دین اسلام کو قبول کیا, جس دین اسلام کے اندر آئے اس کو نہیں چھوڑا, اس کو نہیں چھوڑا. آج پیغمبر ہمارے ہیں, ہم دل و جان سے کہتے ہیں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1450 سال کے بعد ہم اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان سمجھتے ہیں. چہ جائے کہ ہم نے ہماری شکل و صورت, ہمارا لباس, کپڑے, بیٹھنا اٹھنا اوڑھنا, لباس, ہر قسم کی چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
صحابہ کرام جیسی نہ ہو، مگر ہم تان و تشریح کرتے ہیں، دیکھا جائے تو کائنات کا سب سے بدترین ظلم، گناہ، ہر قسم کے کبیرہ گناہ آج اس امت کے اندر موجود ہے۔ دیکھو ہمارے قریب ہی کیا کچھ نہیں ہو جاتا۔ ایک طرف بیت اللہ ہے، بیت اللہ سے ہٹ کے تھوڑی سی جگہ ہے، مکہ والوں نے اکثر کوشش کی کہ کرینے چلا کر کے نا اس کے اوپر کوئی عمارت ہی کھڑی کر دیں، عمارت کھڑی کر دے، کوئی بلڈنگ بنا لیں، کوئی ہوٹل بنا لیں۔ جب بھی کرین چلائی گئی نیچے سے تازہ خون نکلتا۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ وہی جگہ ہے جہاں پہ مکہ والے چھوٹی بچیوں کو لا کے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آج امت مسلمہ زندہ بچیوں کو ظلم و زیادتی بھی کرتے ہیں، بدکاری بھی کرتے ہیں، پھر ان کے بعد ان کو قتل اور غارت بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنے بھائیوں کو، باپ کو قتل بھی کرتے ہیں، ماں کو بھی قتل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کر رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اسی لیے نہیں آ رہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا کی تھی، اللہ میری امت پہ اکٹھا عذاب نہیں بھیج رہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو کیسے ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں صحابہ کرام کی طرف، نبی کے صحابہ ہیں، کیسے حکم آنے لگا ہے، کیسے حکم کی تعمیل ہونے لگی ہے، اور یہ گناہ ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ابو طلحہ کے گھر میں موجود تھا، حضرت ابو طلحہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا بیٹا شراب بھر بھر کے نا، کھجوروں کے شراب کے پیالے بھر بھر کے دے رہا تھا ابو طلحہ کو، لو پیو۔ اتنی ہی دیر گزری کہ باہر سے نا زور زور سے آواز آنے لگی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ابو طلحہ نے کہا کہ دیکھو باہر کیا بات ہے، کیوں آوازیں آ رہی ہیں؟ باہر نکل کے دیکھا گیا، پتہ چلا جی ابھی ابھی وحی آئی ہے، حکم آیا ہے کہ شراب حرام ہو گئی۔ قرآن کی آیت آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا، اسی وقت ابو طلحہ نے چھوڑا، پیالے کو چھوڑا، شراب کو چھوڑا، شراب کو اسی وقت بہا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسی وقت لوگوں نے گھروں سے باہر نکل کے مٹکے بھرے ہوئے، برتن بھرے ہوئے شراب کے یوں بہائے کہ گلیاں بھر گئیں، ایسے لگتا جیسے کوئی دریا کا پانی یا بارش کا پانی سیلاب آ گیا۔ یہ ہے عمل ہو رہا ہے، یہ دین اسلام پہ چل رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے شراب کو بھی حرام کیا، سود کو بھی حرام کیا، بتوں کی عبادت کو بھی حرام کیا، تیروں کے ساتھ جو ہم چیزیں حاصل کرتے ہیں وہ بھی حرام کی۔ تیروں کے ساتھ مطلب کہ آج جدید دور ہے، بعض علاقوں کے اندر نا وہ چیزیں دیتے ہیں کہ اس طرح ڈالیں گے، اس طرح چیز جائے گی، فلاں خانے کے اندر گر گئی تو یہ چیز آپ کے لیے سرپرائز ہے، آپ کے لیے گفٹ ہے، اور جدید دور کا یہ گناہ ہے۔ یہ گناہ اسی وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑا، توبہ کی، اللہ رب العزت کا قرآن آیا، انما اموالکم و اولادکم۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا یہ میرے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے قرآن کے اوپر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اترے ہوئے دین کے اوپر فوراً عمل کیا، وہ اولئک ھم المفلحون۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے یہ لوگ فلاح کر پانے والے ہیں۔ یہ صحابہ کرام معمولی لوگ نہیں۔ جنگ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی لڑائی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی ہوئی اور زرہ پہن کے لڑ رہے ہیں، کافروں نے حملہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ چوٹ لگی، سر سے خول ٹوٹا، گر گیا، اور پھر اس کے بعد تلوار ماری دوبارہ سے تو یہاں پہ لگی، جو زرہ پہنی تھی اس کے کچھ جو دندان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں چبھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے والا دانت بھی شہید ہو گیا۔ مگر صحابہ کرام تو وہ صحابہ کرام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھا کے تیر چلا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو طلحہ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟
فدا کا ابی و امی، فدا کا ابی و امی ابو طلحہ، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ ابو طلحہ محاصرہ کیے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ادھر سعد بن ابی وقاص یوں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے میدان احد کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچا رہے ہیں، تلوار کی زد میں آنے سے بچا رہے ہیں۔ 35 سے 39 تک جو ہے تلواروں کے وار اور جو ہے وہ تیر کے نشانات اور تیر کے زخم برداشت کیے۔ اس کے بعد منہ سے ہلکی سی سی نکالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد اگر تو سی کی جگہ بسم اللہ کہتا نا، فرشتے تجھے زمین سے یوں اٹھا لیتے، صحابہ کرام سارے احد والے دیکھ لیتے۔ پھر اس کے بعد مصعب بن عمیر نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترے ہوئے وحی اور قرآن اور دین اسلام کے جھنڈے کو تھاما۔ کس کے جھنڈے کو تھاما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو تھاما، دین اسلام کے جھنڈے کو تھاما۔ کافر نے حملہ کیا، بازو کاٹ دی، پہلے دائیں کاٹی پھر بائیں کاٹی۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اسی دین اسلام کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، اپنی ٹانگوں کے اندر لے کر کے یوں گردن سے دبا لیا۔ کافر نے پھر حملہ کر کے گردن کو تن سے جدا کیا، مگر اس صحابی رسول نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے ہوئے دین اسلام اور قرآن اور دین کا جو جھنڈا تھا اسے گرنے نہیں دیا۔ دوستو یہ صحابہ کرام ہیں۔ آج کا مسلمان لاکھ کہتا رہے صحابہ کرام کے برا کہتا ہے، مگر اللہ رب العزت نے جو سعادت اور شان اور رفعت اور مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دی ہے اس کو کبھی مٹا نہیں سکتا۔ دیکھیں تو قرآن کے اوراق کے اندر صحابہ کرام موجود ہے، قرآن کے لفظوں کے اندر، قرآن کے لفظوں کے اندر، قرآن کی عبارت کے اندر صحابہ کرام موجود ہے، حدیثوں کے راوی صحابہ کرام ہیں، حدیثوں کو بیان کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے کیچڑ والی مسجد نبی کو تیار کرنے والے صحابہ کرام ساتھ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازی مقتدی صحابہ کرام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دکھ سکھ کے اندر شریک ہونے والے صحابہ کرام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام ہیں، مسجد حرام کے جو نمازی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، قرآن میں ساتھ ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ قرآن میں موجود ہے، حدیثوں کے اندر موجود ہے، ریاض الجنہ میں موجود ہے، ریاض الجنہ کے ساتھ جنت البقیع کے اندر موجود ہے۔ کہاں سے نکالو گے صحابہ کرام کو؟ اللہ نے شان دی ہے، رتبہ دیا ہے، مقام دی، عزت دی، رفعت دی، اسی وجہ سے دی ہے۔ کبھی انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ میری اولاد کو کیسے چھوڑوں گا، اپنے بیوی بچوں کو کیسے چھوڑوں گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر فوراً کھڑے ہوئے اور جو حکم آیا اسی حکم پہ فوراً عمل پیرا ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔